أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کل کی جو ہماری پہلی مجلس تھی تو ہم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں اس کی طرف گویا کہ آنے سے پہلے ایک مقدماتی گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے مشہور و معروف حدیث ثقلین کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے. 3 نکات، اور یہ عرض کیا کہ حدیث ثقلین وہ حدیث ہے گویا کہ جس پر مکتب اہل بیت اطہار جسے ہم کہتے ہیں، تشیع جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد ہے. یہ عمارت اس پر کھڑی ہے. یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو مختصراً دوہرا دوں 3 مین پوائنٹس، 3 مین اہم نکات ہم نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کیے تھے. سب سے پہلا یہ کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پورے عالم اسلام میں کسی کی بات کو قرآن کی بات سے یا اہل بیت رسول کی بات سے زیادہ وزن نہیں دیا جائے گا، یعنی اہمیت نہیں دی جائے گی. جس معاملے میں جو یہ کہہ دیں گے وہ مانا جائے گا. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یعنی ایک سے نہیں بلکہ قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن کو ڈھیلا ڈھالا بھی نہیں بلکہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا ضروری ہے. تب انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے. اور یہ مضبوطی سے تھامنا یعنی مضبوطی سے فالو کرنا قرآن کریم کو اور اہل بیت اطہار کو. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ دونوں یعنی قرآن کریم اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی ان کی باتیں کبھی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں رکھتی ہوں گی، ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتے ہوں گے. تو یہ 3 بنیادی نکات تھے کہ جو حدیث ثقلین کے اندر جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور ان تینوں کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. جاننے والی چیز جاننا ضروری ہے
اور جاننے کے بعد پھر جو اس علم کا تقاضا ہے جس طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے اس طرف بڑھنا ضروری ہے۔ اور اے کاش کہ ہماری جو موجودہ مکتب اہل بیت والوں کی جنریشن ہے، جو موجودہ نسل ہے، وہ اپنی آئندہ نسل کو کے اندر سے وہ کمی دور کرنے کی کوشش کرے کہ جو کمی موجودہ نسل میں اور پچھلی پتہ نہیں کتنی نسلوں میں موجود ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب کو خود سے سنجیدگی سے نہ پڑھنا۔ میں اس معاملے میں بعض اوقات سخت لفظ بولتا ہوں، لیکن جتنے بھی سخت لفظ بولوں وہ کم ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ تمہیں دیکھو اگر تم نے بچنا ہے ہلاک ہونے سے، تمہیں بڑی خطرناک بیماری لگ سکتی ہے، اور اگر تم نے اس سے بچنا ہے تو یہ تمہیں 2 ٹیبلٹس دے رہا ہوں، یہ تم نے ہر روز کھانا۔ دنیا کا بہترین ڈاکٹر، وہ بندہ اگر گھر آئے اور کہے کہ ایک ہی کھاتا ہوں تو کافی ہے، اس بندے کو کوئی عقل رکھنے والا اس بندے کو عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ تو بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہم عقل مند نہیں۔ ہمیں ماشاءاللہ ممبر سے بہت خوش کیا جاتا ہے کہ تمہارا جیسا تو روح زمین پہ جمع ہی کوئی نہیں، اتنے تم اچھے ہو۔ لیکن 2 ستون جس پہ مکتب اہل بیت کی بنیاد ہے، اس کے اس ستون جس کا نام قرآن ہے، نہ ہونے کے برابر اس کا ذکر ہے، نہ ہونے کے برابر اس سے آشنائی ہے۔ حالانکہ ایک کتاب ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق دے کہ آپ بغیر کسی تفسیر کے اور بغیر حاشیوں کے، اگر آپ صرف یہ پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کی حد تک پڑھنا ہے، بعد والے مرحلے بعد کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ بعد والے مرحلے اگر پہلے آ جائیں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ مثلا جس نے ABC والا قاعدہ پڑھنا ہے، اس کو اگر شیکسپیئر کی کتاب پکڑا دی جائے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو جس لیول پر وہ ہے وہ ویسے خدا حافظ کر دے گا، کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا کہ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے قرآن پڑھنے کا ترغیب دی جائے، آگے سے کیا بات کی جاتی ہے، اگر سب کون سی تفسیر پڑھیں، اور بھائی 20 جلدوں کی 30 جلدوں کی تفسیر ہے، اس سے بہتر نہیں ایک جلد اللہ کے اپنے الفاظ پڑھ لو، اللہ کے اپنے الفاظ کا ٹرانسلیشن پڑھ لو۔ دنیا میں کیا رواج ہے، جو کتابیں مفید ہوتی ہیں اور وہ دنیا کی کسی ایسی اور زبان میں لکھی گئی ہوتی ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ان کتابوں کو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایسا علم ہے جو میری زبان بولنے والوں کے لیے بھی بینیفیشل ہے اور ان کے لیے مفید ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں جو وہ زبان جانتا ہو، یہ زبان بھی جانتا ہو، اور اس سے کہتے ہیں یار یہ کتاب تم ٹرانسلیٹ کر دو۔ ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اگر بہت ہی امپورٹنس دے رہا ہے کہ میرا کام سٹینڈرڈ کا ہو، تو 1 2 3 ماہرین سے وہ کتاب چیک کرواتا ہے کہ تم دیکھو اصلی کتاب بھی سامنے رکھو، یہ کتاب بھی، اور چیک کر کے دو کہ یہ ٹرانسلیٹ جس نے کیا ہے اس نے صحیح کام کیا ہے، اچھی ٹرانسلیشن کی ہے، گڑبڑ تو نہیں کی، سستی تو نہیں، کوتاہی تو نہیں کی، کتاب اس میں کچھ اور لکھا ہو ادھر کچھ اور بیان کر دیا تھا، ایسا تو نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی زبان بولنے والوں کے لیے مارکیٹ میں اس کتاب کو اویلیبل کر دیتا۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کے لیے بھی لوگوں نے زحمت کی، بڑے علماء نے زحمت کی، شیعہ علماء نے بھی کی، اہل سنت علماء نے بھی کی، اور کتنے ہی قرآن کے ترجمے اردو زبان میں، انگلش زبان میں مثال کے طور پر اویلیبل ہے معاشرے میں۔ لیکن پڑھنے والے کہاں سے لائیں، پڑھنے والے کہاں سے لائیں؟
تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو نہیں پڑھتا وہ جو میں نے مثال دی اس کی روشنی میں عقل مند ہے. اور اگر میں آپ کو اس معاملے میں قرآن والی مثال دوں تو وہ خیر وہ بہت ہی سخت ہے. اللہ تعالیٰ موجودہ جس قوم کو قرآن دیا جا رہا ہے اس قوم کے لیے گزشتہ قوموں کے حالات بیان فرماتا ہے. کس لیے؟ کہ دیکھو یہ اسباب تھے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کو بھی جس طرح ہم نے تمہارے میں نبی بھیجا ہے ان میں بھی بھیجا تھا. جس طرح ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے انہیں بھی یہ کتاب دی تھی. لیکن ہم تمہیں وہ حرکتیں بتا دیتے ہیں ان کی جن کی وجہ سے اللہ نے تو انہیں منتخب کیا تھا کہ ان میں نبی بھیجا، انہیں کتاب دی، لیکن ہم تمہیں وہ حرکتیں بتا دیتے ہیں ان کی قرآن میں جو حرکتیں جب انہوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت برسائی. کس لیے بتا دیتے ہیں تمہیں؟ کیونکہ تم لعنت پروف نہیں ہو. کوئی بھی اللہ کی کسی کے پاس کوئی ایسی جیکٹ کوئی ایسی پروٹیکشن نہیں ہے کہ حرکت تو کرے اللہ کی لعنت والی لیکن اللہ کی لعنت سے بچ جائے. ایسی کوئی بلٹ لعنت پروف اس نے کوئی بنا لیا ہو کہ بچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو کتاب خدا کے بارے میں لاپرواہی کرنے والوں کے بارے میں وہ آیت بڑی مشہور ہے، لیکن اس سے بھی عبرت لینے والے کم نہیں ہیں. اور وہ سورہ جمعہ میں، اور وہ سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی لیکن جو تورات کو تھامنے کا اٹھانے کا حق بنتا تھا انہوں نے نہیں کی. ان کی مثال بڑی مشہور و معروف شخصیت کا نام لیا اللہ نے جو انٹرنیشنلی عقل مندی کے طور پر علامت ہے، گدھا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر قیمتی علوم قیمتی باتوں والی کتابیں لاد دی جائیں. اور اس سے زیادہ فصیح و بلیغ مثال بات سمجھانے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات. بئس، کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات جھٹلا دی. جھٹلانا چند طریقے ہوتے ہیں. ایک زبان سے کہ جھوٹ ہے، ایک دفعہ رویہ ایسا جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور عمل وہ ہے جو ان آیات میں کی گئی باتوں کی تکذیب کر رہا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یا ظالم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے بارے میں غلط رویہ رکھنے والے، اس کو اہمیت نہ دیں. تو تمام قرآن کریم کی اہمیت کے لیے میں اسی پر اتفاق کروں. گھروں میں آپ ماحول بنائیں. اگر والد قرآن پڑھنے والا ہے، والدہ قرآن پڑھنے والی ہے، تو اپنے گھروں میں ماحول بنائیں. ایک ٹائم ویسے بھی آج کل کی اس فاسٹ لائف نے اور اس سوشل میڈیا نے کاٹ دیا ہے. ایک ہی ڈرائنگ روم میں آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے سارے الگ الگ فون میں گھسے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ توجہ مثلا ساتھ بیٹھا وہ بھی میسج پہ ہی بات کر رہا ہوتا ہے. عجیب و غریب زمانہ آ گیا. تو اس زمانے میں کیا ہی بابرکت ہو، ایک محمد و آل محمد کا پیروکار اپنے گھر میں ایک ٹائم رکھے، ناشتے کی ٹیبل پہ کرنا چاہے ناشتے کی ٹیبل پر، دوپہر کا کھانا ورنہ رات کا کھانا 15-20 منٹ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹائپ آف ڈسکشن کریں. سب کو پتہ ہو کہ آج ہم نے مثلاً 5 آیات قرآن کی سب نے پڑھنی تھی، بڑوں نے بھی پڑھنی تھی، بچوں نے بھی پڑھنی تھی. ان 5 آیات کو ڈسکس کریں بیٹھ کے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آسان ترین کام ہے، اللہ گواہ ہے اس بات. اور ان مثلا ہر روز آپ 5 آیات کی، اگر آیت بڑی ہے 1 کر لیں، اگر چھوٹی آیات ہے 5 کر لیں، 10 کر لیں. اب آپ اپنے اس کے ذوق کے مطابق آپ دیکھیں کہ اس ڈسکشن کی آپ کی ذہنوں میں کیا برکت ہوتی ہے، کیسے آپ اللہ کی آیات سے آپ کے مزاج آشنا ہوتے ہیں، اور پھر کیسے اس قرآن کے نور کی روشنی میں معاشرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے.
یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے اس رسول کے ساتھ نازل کیا۔ اللہ نے قرآن کو نور کہا۔ نور کی تو کیا تاثیر ہوتی ہے؟ نور خود تو روشن ہوتا ہی ہے، جہاں چلا جائے وہ جگہ بھی روشن کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال دے دو، عام مثال، اگر اچانک لائٹ چلی جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنے موبائل جیبوں سے نکال کے پتہ ہوتا ہے کہاں سے لائٹ جلتی ہے۔ وہ جب جل جاتی ہے تو وہ خود تو دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اندھیرا بھی چھٹ جاتا ہے اور چیزیں بھی دکھائی دینا شروع۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کے نور سے صحیح اور غلط دکھائی دیتا ہے، چیزوں کی حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ کچھ چیزیں ہمیں بہت اٹریکٹ کر رہی ہوں، لیکن قرآن کا نور بتاتا ہے کہ اس کا میک اپ بڑا اچھا ہے لیکن اندر بہت بدصورت شکل، یہ ہے بہت مزیدار تجھے لگ رہا لیکن اس کا نتیجہ تیرے لیے بہت۔ تو قرآن کا نور وہ دکھا، یہ لائٹ ہے نا، یہ چیزوں کا ظاہر دکھا سکتی ہے، باطن نہیں دکھا سکتی، لیکن قرآن کا نور چیزوں کا باطن دکھا دیتا ہے، اندر دکھا دیتا ہے یہ چیزیں حقیقت میں کیسے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آئیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کو ہم پہلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ کون سا اس کا؟ ہم نے کہا تھا 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اے ایمان والو، 1 اللہ کا تقوی اختیار کرو، 2 اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، 3 اس کی راہ میں جہاد کرو، 4 تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، 5 یہ 5 میں ہم نے تقسیم کیا۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے اور صرف تقریریں سنتے ہیں، اور تقریروں میں جو خطابتی نکتے بیان ہوتے ہیں، خطیب بیان کرتے ہیں بعض اوقات، اور وہ قطعاً جھوٹ ہوتا ہے، میں بغیر پردے کے بات کر رہا ہوں، اس پر باور کر لیتے ہیں بغیر اس کے کہ خود قرآن کو دیکھ لیں۔ اکثر لوگ مجھ سے جب سوال کرتے ہیں تو مجھے ان کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے تقریر سنی ہوئی ہے، اس نے خود قرآن نہیں پڑھا۔ تو مجھے فرمایا سوال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بیچارے نے تقریر میں بھی خطابت سنی ہے، نکتہ سنا ہے، جو واہ واہ کرانے کا، نکتہ لگانے کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ نعرہ لگوانا۔ اللہ کی رضا ہدف نہیں ہوتی۔ توجہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو اس سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک شخص، ایک صاحب میرے پاس آئے اور میں نے ظاہر کوئی یا ایھا الذین آمنوا پر کوئی بات کی، مجھے کہتے ہیں اعلیٰ صاحب یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، جہاں بھی قرآن میں یہ خطاب ہے یہ اللہ نے اہل بیت سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اہل بیت سے اللہ بات کر رہا ہے۔ یعنی اصل میں مجھے وہ میری بات کو وہ کانٹرڈکٹ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے قرآن میں دیکھا کہ دیکھا ہے، مجھے پتہ تھا نہیں دیکھا، لیکن بندہ پھر اپنی بات ثابت کرنے کے لیے جو مرضی مثالیں لگا دیتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اس میں آپ بتائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کس سے؟ ٹھیک ہے، کہتے بتائیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ میں نے کہا بتائیں اہل بیت میں سے کس شخصیت نے یہ کام کیا ہے، بات کی ہو لیکن عمل نہ کیا اور اللہ اس کو ڈانٹ رہے،
اب جو تقریری نکتے علم نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اصل خطیب جو خطابت کرتا ہے، خطابت ایک فن ہے، توجہ فرمائیں، خطابت ایک فن ہے۔ ہو سکتا ہے اس فن میں صحیح میٹر دیا جا رہا ہو سکتا ہے اس فن میں ذرا مرچ مسالہ ایڈ کر کے دیا جا رہا ہو۔ ائمہ نے اس لیے فرمایا کہ تم خود قرآن کو دیکھو، تاکہ قرآن جب تم نے خود دیکھا ہوا ہوگا پھر اس قسم کی الٹی سیدھی باتوں میں نہیں آؤ۔ اب مثلا جس مولانا سے وہ تقریر انہوں نے سنی تھی اور اس میں پتہ نہیں نعرے شعرے بھی لگے ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سمجھ رہے ہیں یہ اہل بیت کے فضائل ہیں۔ اب جو بھی اس بات پہ نعرہ مارے گا کنفرم ہے کہ اس نے قرآن سے فارغ ہے۔ اگر قرآن سے فارغ نہ ہوتا تو تقریر کے دوران ہی ادب احترام سے کسی برے لہجہ اختیار کیے بغیر یا زیادہ سے تقریر کے بعد وہ اس خطیب صاحب سے کہتا کہ آغا جان قرآن میں تو لکھا ہوا اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یہ تو بڑی گندی بات ہے اللہ کے پاس کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اہل بیت میں سے کس نے یہ ایسے کام کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں؟ تو وہیں پہ صفائی ہو جاتی، وہیں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ لیکن یہاں بیٹھے ہوئے بندوں کو بھی کنفرم ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامنے پبلک بیٹھی ہے نا، ان اللہ کے بندوں قرآن کے پاس سے گزر بھی نہیں ہو، یہ قرآن کو بائی پاس کر کے جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے، کانفیڈنس سے وہ قرآن کی میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ۔ مثلا ایک بہت بڑے خطیب نے، اب یہ امپورٹنٹ ہے آپ کو بتا دوں، سنیں شاید بعض کو برا لگ جائے اور بعض کو بندہ بھی یاد آ جائے، میں بندوں کے نام نہیں لیتا۔ پاکستان کے ٹاپ کے خطیبوں میں سے، ٹاپ کے خطیبوں میں سے تھے یا ہیں، یہ بھی نہیں بتاتا آپ، انہوں نے ایک بہت ہی بدترین قسم کی تحریف کی اور لوگوں نے نعرے مارے۔ اب توجہ فرمائیے، اس آیت کو جا کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس آیت کو جا کے آپ دیکھیے گا، میں آپ کو نمبر بھی بتا دوں گا، اس کو دیکھیے گا کیا کہتے ہیں اور کانفیڈنس دیکھیں۔ بات کرنے سے پہلے کہہ رہے حافظان قرآن توجہ کریں، اللہ سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ حافظان قرآن، اور بندے نیچے لگ گئے، حافظ کو بیٹھا تھا نہیں بیٹھا تھا، بہت بندے نیچے لگ گئے۔ اور حافظ بھی اکثر کون سے ہوتے ہیں جن کو گھٹا تو ہوتا ہے لیکن معنی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، چونکہ ہماری قوم زیادہ ثواب کے چکر میں ہے، اللہ کی باتیں جاننے کے چکر میں کام نہیں، بغیر جاننے ثواب کے ٹوکرے بھرنے کا شوق ہمیں زیادہ ہے، جبکہ ہم کہتے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو باب مدینۃ العلم تھا، لیکن دین کی معلومات علم کے بارے میں رغبت وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ کریں، کیا کہا انہوں نے؟ حافظان قرآن توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ کیا نہ کرو؟ گواہی نہ چھپاؤ۔ پھر ساتھ ہی خطابتی نکتے کے طور پر توجہ کرو، یہ کون سی گواہی ہے جو چھپائی جا رہی تھی؟ اب ایک شیعہ کا دماغ کدھر جائے گا؟ اشہد ان علی ولی اللہ، سب نے کہا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ اللہ اس آیت میں کس گواہی کی بات کر رہا ہے، پچھلی پوری آیت، یہ والی آیت کس گواہی کی بات ہو رہی ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس خطابت والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں اٹھے گا جس نے پڑھا ہو اور کہے کہ مولانا یہ کتاب، یہ گواہی تو بات ہی اور یہ تو بات ہی اور چل رہی ہے۔ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے اس گواہی کو چھپایا اس کا دل گناہگار ہے۔ پھر نعرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ اشہد ان علی ولی اللہ اپنے دلائل کے ساتھ اپنی جگہ پہ برحق، توجہ فرما رہے ہیں،
لیکن اس طرح کی دلیلیں دینا کہ جس کو بعد میں مخالفین اپنی عوام کو سنا کے بطور لطیفہ دکھائیں کہ دیکھو شیعوں کی دلیلیں، لیکن تھوڑے سے 4 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لہذا اللہ سے دعا کرے اللہ علم والی زندگی عطا کرے، جہالت میں خوش ہونے والی زندگی عطا نہ کرے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے اس گواہی کو چھپایا اس کا دل گناہ گار ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے، تم گواہی چھپاؤ گے اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ جناب نقطہ بیان ہے۔ خوب داد بھی ملی، داد بھی سمیٹی گئی، یہ بھی ہو گیا، لیکن یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو تو 100% پتہ ہے میں آیت کو اس کے مقام سے کہیں اور فٹ کروں۔ اب آیت سنیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283، جی 283 آیت۔ اس سے پہلی والی جو آیت ہے وہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، 282۔ وہ آیت کس کے بارے میں؟ لین دین کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم ایک مدت کے لیے ایک دوسرے سے لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، کوئی ایگریمنٹ کرو تو لکھ لیا کرو۔ اس زمانے میں لکھنے والے بڑا پرابلم تھا، آج تو ہر چیز وہ بل پرنٹ ہو کے آ جاتا ہے، فلان آ جاتا ہے، اسکرین شاٹ لے کر بھیج دیتے ہیں، یہ جناب آپ کے بینک میں ٹرانسفر کروایا۔ آج تو لکھت پڑھت کے بغیر چیز ہی کوئی، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ قرآن اسے پروموٹ کر رہا ہے کہ جب تم ایک تو ہے نا فوری کوئی کام تم نے کر، اب تو آپ کو پتہ فوری بھی لین دین میں بل ہوتا ہے پاس، چونکہ اب زمانہ اس طرح کا ہو گیا، ریٹرن ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا اس زمانے میں جب یہ چیزیں نہیں تھی، خداوند عالم نے پروموٹ کیا کہ تم کیا کرو، لکھ لیا کرو۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھے، چونکہ لوگ لکھنے پڑھنے والے کم بھی تھے، لہٰذا ایک کاتب کو انگیج کرو، اس کو بلاؤ اور وہ لکھے کہ کتنا مال لیا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے، ساری شرائط کو لکھے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت لین دین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ لکھنے والی بات فرما لیتا ہے تو فرماتا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہو تو اپنے لوگوں میں سے 2 گواہ وہاں پر اس کے 2 گواہ بھی بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی اسٹیمپ پیپر ہوتے ہیں، 2 گواہوں کے دستخط ہوتے ہیں، نکاح نامے پہ 2 گواہ ہوتے ہیں، فلان ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 گواہ اپنے لین دین کے معاملات میں اس کو لکھو بھی اور گواہ بھی ڈالو، ٹھیک ہے۔ آیت لمبی ہے، چونکہ ٹائم کم ہے، میں اس بات کی ساری آپ خود جا کے پڑھ لیجئے گا۔ آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ، پوری لین دین کے بارے میں، اور آیت نمبر 283 جس پر انہوں نے گھپلا کیا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو پوری پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، یعنی یہ جو لین دین اگر تم ایک تو ہے نا اپنے گھر میں ہو، شہر میں کر رہے ہو تو یوں کرو، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کاتب نہ ملے، وہ جو بندہ لکھ سکتا ہو، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے نہیں تھے، شہر میں تو چلو تمہیں مل جائیں گے لوگ، تم کسی سے کہو وہ لکھ دے آ کے، لیکن اگر تم سفر میں ہو، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو ایسا کرو کہ وہ جو کوئی مال دے رہا ہے وہ دوسرے سے کوئی چیز گروی رکھ، گارنٹی کے طور پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے بعض دوسروں پر ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں، گروی نہ رکھے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو وہ جس پر اس کے بھائی نے اعتماد کیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کر، اور اپنے رب سے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، یتق اللہ وہی تقوی ہے، اور
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب اللہ کے جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ یہ گواہی کس گواہی کی بات ہو رہی ہے؟ لین دین گواہی۔ اس پہ وہ اشہد ان علی ولی اللہ ثابت کر رہے ہیں۔ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر کے دو نعرے مروانے کے لیے غیروں کے سامنے مکتب اہل بیت کا چہرہ بگاڑتے اور عوام اپنے نبی کی بات نہ مان کر، اپنے اماموں کی تاکیدوں کو سائڈ پہ پھینک کر، قرآن مجید نہ پڑھ کر ان جہالت بازیوں پر ان خطیبوں کو دادے دیتے اور لمبے نوٹ بھی اٹھا کے ان کی جیبوں میں ڈالتے ہیں کہ قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ کس جہالت کی بات پر ہم کتنے ہمارے اندر سپرنگ لگ گئے تھے اور ہمیں نعروں کو بریک ہی نہیں لگ رہی تھی۔ انسان کا دل اٹھتا ہے کہ اتنے ہزار لوگ سامنے بیٹھے ہوئے اور اس کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ قرآن سے جاہل ہے کہ ان میں سے ایک میں بھی یہ نہیں ہے صلاحیت کہ یہ اٹھ کے مجھ سے کہے، ادب سے، میں نہیں کہہ رہا کسی سے بدتمیزی کرے، ادب کا احترام سے کرے، لیکن بابا دین کا معاملہ ہے، جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ کہو میرے پاس اصلی نوٹ ہے یا نقلی نوٹ؟ آیا اللہ کا قرآن اور ائمہ اطہار کے بیان کیے ہوئے صحیح روایات والے جو حقائق ہیں اس کے بعد کسی کے جھوٹ کی ضرورت ہے؟ جھوٹ کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جس سے کچھ اپنی غرض لے لی، جس کے پاس نعرے مروانے اور داد لینے کا اور خطابت چمکانے کا حقائق والا مواد کوئی نہیں، ختم ہو گیا اس کے پاس، تو اس کو پھر مرچیں ڈالنا، مسالے ڈالنا ضروری ہے تاکہ پھر آدھا گھنٹہ وہ بات کرے، آدھا گھنٹہ آگے اس کی عوام ڈانس کرتی رہے، داد دے دے۔ پھر مکتب اہل بیت کا یہ حق تھوڑی بنتا ہے، یہ تھوڑی بنتا ہے۔ اور اس قسم کے کتنے فراڈ ہیں جو آج بھی کامن کیے جاتے ہیں قرآن کی آیات کے ساتھ، کہ اگر بندہ سنجیدگی سے جا کے قرآن دیکھ لے تو کہے گا یہ کہاں پہ، یہ تو مثلا کہاں کی بس تھی اور اس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، بات کیا ہو رہی تھی اور اس نے اٹھا کے بیچ میں کہاں پہ لگا دیا۔ اور اس حرکت سے خبردار کیا مولا کائنات نے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 147 ہے، بعض جگہ بھی ہو سکتا ہے ایک نمبرنگ میں فرق آ جاتا ہے بعض جگہ پر، لیکن اگر آپ کو اللہ ہمت دے، اللہ تو ہمت دینے کے لیے تیار ہے، بندہ خود بھی ارادہ کرے، رغبت کرتا ہو تو نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، ڈھونڈیں، آپ کو خطبے کے سٹارٹ میں کیا ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لے آئے اور شیطان ابلیس کی اطاعت سے نکال کر ایک اللہ کی اطاعت میں لے آئے۔ یہاں سے وہ خطبہ شروع ہوتا ہے۔ آگے جا کر مولا فرماتے ہیں، بلکہ وہیں پہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کام رسول اس کام کرنے کے لیے اس نے اپنے رسول کو کیا ہتھیار دیا، کیا اسلحہ دیا؟ فرماتے ہیں بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ، ایک ایسے قرآن کے ذریعے رسول یہ کام کرے گا جس کو اللہ نے بیان بھی کر دیا اور محکم بھی کر دیا۔ لیکن کون ہے جو اللہ کی بات پہ اعتماد کرے، مولا کی بات پر اعتماد کرے؟ کون؟ مولا فرما رہے قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ، جس کو بتحقیق یقیناً اللہ نے بیان بھی کر دیا ہے، کھول بھی دیا ہے اور محکم بھی کرا دیا۔ محکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے ٹکرا کے چیزیں ٹوٹ جائیں گی، باطل یہ کسی سے نہیں ٹوٹے گا، یہ میں نے ایسا مضمون بنا دیا۔ اس خطبے میں جب آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو مولا فرماتے ہیں اور میرے بعد عنقریب تم پر ایک ایسا زمانہ ہے۔ پھر مولا اس زمانے کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ قرآن مجید سے دور اتنا پہچانتے ہوں گے، قرآن کے خط کو پہچانتے ہوں گے، بس جیسے ہے نا پڑھا ہو تو او قرآن شریف پڑھا ہوا، قرآن شریف اٹھا لو، چاہے عربی لکھی ہوئی پڑھی ہو، یہ سمجھتا ہے قرآن پڑھا ہوا۔ وہ کوئی گیا تھا، کہتا یار عرب کے لوگ، سعودی عرب کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں، کہتا کی ہویا؟ کہتا یار میری لڑائی ہو گئی، میں انہوں گالا کڑی ہے، وہ اگو میں قرآن سناتا سا،
وہ بھی گالیاں ہی دے رہا تھا، لیکن یہ جائز سمجھ رہا تھا کہ عربی جو بھی ہے وہ قرآن ہی ہوتا ہے۔ تو یہ صرف خط قرآن کو یہ پہچانتے ہوں گے، اس سے زیادہ قرآن کا انہیں پتہ نہیں۔ اور وہاں مولا فرماتے ہیں، اب دیکھیں جو میں نے آپ کو مثال دی وہ مولا کے اس خطبے میں مولا نے اس کی طرف بتایا۔ فرماتے اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جب قرآن کو اس طرح بیان کیا جائے گا جس طرح پڑھنے کا حق بنتا ہے، یعنی جو قرآن کی بات ہے سیدھی سیدھی اسی طرح بیان کی جائے گی، تو سننے والے کہیں گے گھاٹا ہی گھاٹا، گھاٹا پہ گیا، میرا گھاٹا ہے۔ اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کو تحریف کر کے، یعنی کہیں کی تحریف کیا ہوتا ہے؟ کہیں کی چیز کہیں اٹھا کے فٹ کر، جو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، یہودیوں کی نشانی بتائی ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ان کو پتہ ہے تورات پہ اللہ نے کیا بات کس لیے کی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے کہیں اور فٹ کر کے اپنی قوم کا بیڑا غرق کرتے۔ تو میرے بعد تم پر زمانہ آئے گا جب قرآن کے ساتھ مسلمان یہی کریں گے۔ تو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جب قرآن کی آیات کو تحریف کر کے سنایا جائے گا، کہیں گے قرآن سے بہترین چیز ہی کوئی نہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ، یہی قرآن جب اسٹریٹ اوے ان کو بتایا جائے گا جیسے ہے، ان کو لگے گا گھاٹا پہ گیا، ہماری جنت پھسل رہی ہے، ہم نے جو ریزرو کروایا ہوا جنت میں محلات اور وہ سارے وہ تو نکلتے گئے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور جب ان کو قرآن تحریف کر کے ہیرا پھیری کر کے ان کو آیات بتائی جائے گی، تب ان کو بہت مزہ آئے گا، اب کہیں گے قرآن سے زیادہ فائدہ مند کتاب، کیوں؟ کیونکہ خود جائے، خود قرآن مجید سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ لہذا عزیزان محترم، بغیر پردے کے، بغیر تکلف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے، کم از کم حدیث ثقلین آپ کی تعریف نہیں کر رہی، مذمت کر رہی، کبھی حدیث ثقلین سن کے خوش نہ ہو۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے، حدیث ثقلین اس کو ہدایت کی ضمانت دے رہی ہے جس نے مضبوطی سے ڈھیلا ڈالا بھی نہیں، قرآن مجید کا دامن بھی تھاما ہوا ہے، اہل بیت اطہار کا دامن بھی تھاما ہوا ہے، ورنہ پھر احمقوں کی جنت ہے، ورنہ پھر من گھڑت باتیں ہیں، چاہے جتنے مرضی خطابتیں ہو جائیں، چاہے کتابیں لکھ دی جائیں، 1 کروڑ کتاب لکھ دی جائے، حق وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہو، اور حق وہی ہے جو حدیث ثقلین جس کی طرف ہماری رہنمائی فرما رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کو مجھے آج تمام کرنا ہے، ایک یہ 2 آیات کی مثال سن لیں اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ آل عمران کی آیات۔ آپ اگر قرآن سے آشنا ہو جائیں گے نا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بات کرنے کا انداز آپ کو اچھی طرح پتہ لگ جائے گا، اللہ کیسے بات کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے جیسے اللہ بات کرتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آل پاورفل ہے۔ وہ اپنے رسول سے کہتا ہے ان کو کہہ دو اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں مجھے اس کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے رسول اللہ کو؟ یہ کہہ سکتا ہے، یہ رسول اللہ کا اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قل اے رسول ان سے کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ان سے کہہ دو کہ یقیناً مجھے خوف ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، اس عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ یہ کوئی اور کہہ سکتا ہے رسول اللہ؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہی جو بات آپ غدیر کے بارے میں پڑھتے ہیں، بلغ ما انزل الیک، کوئی اور کہہ سکتا ہے رسول اللہ؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی پہچان جیسی قرآن سے ہو سکتی ہے کہیں اور سے ہو نہیں سکتی، ورنہ بعض خطیبوں نے تو اللہ کو ایک بڑا کمزور سا اللہ بنایا ہو جس کا اہل بیت اگر کام نہ کرے تو اس کا ہوتا ہی کچھ نہیں۔ ایسے سٹوپڈ اور احمق لوگوں کو بعض دفعہ ممبر میں بٹھا دیا جاتا ہے۔
ادھر سے سورہ توحید کا ورد ہو رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اور وہ الصمد ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور باقی جو کوئی ہے سب اس کے محتاج ہے۔ اور ایک خطیب ایسے کر کے بیان کرتے بعض اوقات کہ بعض لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ اللہ محتاج ہے، اللہ اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ ہونا ہی نہیں تھا، ایسے احمق بنا دیتے۔ اللہ کو اگر پہچاننا ہے قرآن مجید سے پہچان، کیسے بات کرتا ہے؟ اب دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ یا ایھا الذین آمنو ڈسکس کریں سورہ بقرہ کی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 والا، ذہنوں میں رہے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تأکلوا الربا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، سود نہ کھاؤ، ربا نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، جو تم بڑھا چڑھا کے سود کھاتے ہو یہ نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار جو کر لے وہ سود کھائے گا؟ تقوی ہے یہ کہ سود مت کھاؤ، آپ کو کہے تقوی بھی ہے سود بھی کھا لو، یہ معجزے آج کل ہو جاتے ہیں جو نبیوں سے بھی نہیں ہوئے، وہ ہم نے کر کے دکھا دی۔ اللہ کہتا ہے مومن اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح فاسق ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کتنے مومن ہمارے پاس فاسق بھی ہیں، شراب بھی پیتے ہیں لیکن مومن بھی ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں لیکن مومن بھی ہیں۔ ہم نے یا اللہ ہم نے آپ کو معجزہ کر کے دکھا دیا جو آپ کے نبی بھی نہیں کر سکے، وہی بندہ مومن بھی ہے وہی بندہ فاسق بھی ہے۔ سمجھے اس کو؟ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا مطلب؟ سود کھانا چھوڑ دو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ آج لوگوں نے کیا کیا؟ 2 نمبروں نے سود کھاؤ پھر حج کر دو، سود کھاؤ پھر زیارت پہ چلے جاؤ مولا حسین فراڈیے، سود نہیں چھوڑو، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے سود چھوڑو گے تب کامیاب ہو۔ اللہ کا دیا وہ فارمولہ کیا جو ان جاہل و بے ایمانوں کو نہیں پتا، جو یہ کاروبار کر رہے ہیں دین کے ساتھ، یہ کھیل کھیل رہے ہیں تعلیمات دین کے ساتھ، کہ جب اپنا مفاد ہے کر لو گھپلا، اس کے بعد بیچ میں سے کچھ پیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مولا کو راضی کرنے کے لیے لگا لو، کام فٹ ہو جائے گا۔ یہ فراڈیوں کو اصل میں خود کو فراڈ لگا ہوا، سمجھتے ہیں یہ بڑے تیز ہیں، اصل میں خود دھوکے میں آئے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اسی جگہ میں نے بتایا ہوا، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اللہ نیک عمل کو صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اور حرام خوری سے کیا گیا عمل سب کچھ ہو سکتا ہے، تقوی والا عمل نہیں ہو سکتا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح ہو، یہ سود چھوڑ دو۔ اب توجہ کریں، یہ سورۃ المائدہ والی آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے نا، یہ آل عمران والی جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے، بس آپ نے توجہ اس طرح سے رکھنی ہے۔ شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، گفتگو جاری ہے۔ پہلے گفتگو میں کیا کہا کہ بڑھا چڑھا کے اے ایمان والو بڑھا چڑھا کے سود نہ کھایا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ آیت ختم ہوگی لیکن گفتگو کنٹینیوڈ اگلی آیت۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ واتقوا النار، اور اس آگ سے بچو، اس آگ سے ڈرو۔ بہت سمجھنے والا نکتہ ہے، قرآن کی بہت ساری جگہ سمجھنے میں آپ کو مدد دے گا۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اے ایمان والو اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافر۔ یعنی تم ایمان کہتے ہو، تم مومن ہو، سود کھاتے ہو، وہاں پھینکوں گا جا کافروں کو پھینکوں۔ یہ اللہ کا بیان ہے۔ سٹارٹ کن سے، خطاب کن سے ہے؟ اے ایمان والو۔ اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس آگ سے بچو جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی۔ یعنی تم کہتے ہو اللہ پہ ایمان لے آئے ہو، اور جہاں پہ تم نے اپنی 2 نمبری کرنی ہوتی ہے سود کھانے والی، وہاں پہ تمہیں اللہ یاد نہیں ہوتا، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس ٹریک کا جو اینڈ ہے نا وہ فلاح نہیں ہے، وہ آگ ہے جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی۔ اور میں نے آپ کو بتایا قرآن پڑھیں،
کفر ایک ہوتا ہے عقیدے میں کفر، کوئی کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ عقیدے کا کفر ہے، میں قیامت کو نہیں مانتا، میں رسالت کو نہیں مانتا، میں مثلا امامت کو نہیں مانتا، کہتا ہے ایک دفعہ ان کی بات نہ مانے، یہ کفر عمل ہے۔ اور اس آیت میں بھی اگر آپ غور کریں تو اللہ سود کھانے کو کہہ رہا ہے کہ یہ کفر ہے۔ کیوں؟ تم یہ کفر کر رہے ہو نا، تو تمہیں پھینکوں گا وہیں پہ جو میں نے کافروں کے لیے تیار کیا۔ اسٹارٹ ہے یا ایھا الذین آمنو، خبردار ہو جائے، خبردار ہو جاؤ کہیں تمہارا اینڈ کافرین والی آگ میں نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ امید ہے کہ یہ نقطہ واضح، آپ ساری کوئی اچھی سی اپلیکیشن جو عربی میں سرچ کر لیتی ہے قرآن کے ٹیکسٹ میں، وہ آپ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے ریکویسٹ کرو، ہمت کریں اللہ کی کتاب سے مانوس ہو جائے۔ جتنا آپ فیس بک سے مانوس ہیں اس کا 1/10 قرآن سے مانوس ہو جائے، جتنا آپ واٹس ایپ سے مانوس ہیں اس کا 1/20۔ آپ کے اعمال نامے سے فیس بک نکلے گی تو آپ کو شاید فخر نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اعمال نامے سے قرآن کو دیا ہوا ٹائم نکلے گا، آپ کو بہت فخر ہوگا، آپ کو بڑی تسلی ہوگی، آپ کو گھٹن والے ماحول میں آکسیجن ملے گی۔ تو مجھے فرما رہے اگر اعمال ناموں سے قرآن نکلے گا، یا ایھا الذین آمنو لکھیں، عربک ٹیکسٹ میں لکھیں تو آپ کے سامنے وہ ڈھیر لگا دے گا، ساری آیات، اتنا آسان ہو گیا، پہلے زحمت کرنی پڑتی تھی زیادہ، تو آپ کی پوری لسٹ آ جائے گی ان آیات کی جو شروع ہو رہی ہے کس سے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ آپ چیک کریں، آپ کو ایک جگہ بھی نہیں ملے گا یا ایھا الذین آمنو جنت تمہاری ہے، ذمہ داری ملے گی، ڈانٹ ملے گی، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ اے ایمان والو تم سے کہا جا رہا ہے یہ کرو، کیوں نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے۔ یہ قرآن ہے۔ تب پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں آٹے دال کا بھاؤ، اصل میں جنت دوزخ کا بھاؤ کیا ہے، جنت دوزخ کے اصلی راستے کون سے، جنت والی حرکتیں اور روش اور مزاج کون سے، اور جہنم والی حرکتیں اور روش اور مزاج کون سے۔ تو اللہ کا قرآن اور اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کے اہل بیت یہ لیبل والی چیزیں قبول نہیں کرتے، وہ اندر سے چیک کرتے ہیں، اندر سے میٹر مال کون سا ہے۔ پیکنگ بے شک اچھی بنائی ہو لیکن اندر کا مال 2 نمبر ہو، اگر اطاعت نہیں پائی جاتی تو یہ اچھی پیکنگ جو ہے یہ کوئی شیعہ بن جائے، کوئی بریلوی بن جائے، کوئی دیوبندی بن جائے، سارے اس پہ خوش ہیں۔ اصل ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اہل بیت کی اطاعت۔ جس آیت پہ بہت زیادہ نعرے لگتے ہیں، کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس پہ نعروں کی طرف توجہ ہوتی ہے، اولی الامر ثابت کر لیے، یہ تو اولی الامر تو ثابت ہی نہیں کر رہی، یہ تو اصل میں اطاعت کا کہہ رہی۔ یہ آیت تو اصل میں کیا مانگ رہی؟ اوبے کرو ان کو۔ آپ خود سوچیں، عام طور پہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے زور اطاعت پہ ہوتا ہے یا ویسے ولایت ثابت کرنی ہے؟ اور ثابت بھی ان پہ کر رہے ہیں جو پہلے سے مان کے بیٹھے ہوئے، یا تو تم دوسروں پہ ثابت کرو جو نہیں مانتے، اور جن پہ ثابت ہو چکی ہے اب ان کو اطاعت کی طرف لاؤ۔ لیکن اطاعت کی طرف کیا کریں؟ طبیعت ادھر نہیں آتی، مزاج ادھر نہیں آتی۔ آج کی عرائض یہاں پہ تمام کروں، کل انشاءاللہ خدا نے توفیق دی اور مہلت دی تو اگلا حصہ، اور وہ کون سا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اگر آگے بڑھ سکے تو اس کو بھی شروع کر دیں گے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، چونکہ آج کے بعد 2 مجالس ہمارے پاس کنفرم جو بات ہے کہ 2 مجالس اور ہیں، لیکن اگر معجزہ ہو گیا کیونکہ بہت مشکل ہے 30 دن کا محرم ہو، کیونکہ پچھلے 2 مہینے 30 تاریخوں کے ہوئے تو 29 کا زیادہ چانس ہے۔ تو ہم یہاں پہ اپنے عرائض کو تمام کرتے ہیں۔ 27 محرم الحرام ہے۔ بالعموم جن شخصیات کا ذکر ان ایام میں ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو کربلا میں جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے بدن، اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، تو ان کی ذمہ داری تو ظاہر جب تک انسان دنیا میں ہے تبھی وہ ذمہ دار ہے،
اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے، چاہے جان سے ہو چاہے مال سے ہو۔ حقیقی مومن کی جو تصویر قرآن نے بتائی ہے، تو کربلا والوں نے امام حسین، امام کی اولاد، امام کے اصحاب کربلا میں شہید ہو گئے، اور وہاں سے ذمہ داری شروع ہوئی جن ہستیوں کی جن کا ذکر ان دنوں میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایک امام سجاد ہے، ایک بی بی زینب و بی بی ام کلثوم ہے، اور بالعموم ایک اور ہستی جس کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے وہ امام حسین کی 4 سالہ یتیم بچی۔ امام سجاد نے وہ زخم برداشت کیے ہیں، وہ مسائل برداشت کیے ہیں جو امام حسین نے بھی نہیں کی۔ بڑی مصیبت ہے امام حسین، لیکن وہ مصیبت امام حسین نے بھی نہیں دیکھی جو سید سجاد کو کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں دیکھی۔ میں آپ کی خدمت میں عزادارو عرض کروں کہ جتنی اچھی انسانی صفات ہیں وہ اللہ کے ان مقرب بندوں میں اپنے عروج اور کمال پر ہوتی، اور ان میں سے ایک صفت غیرت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو غیرت مند ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا ان کی بیوی یا ان کی ماں یا ان کی بہن یا ان کی بیٹی کی طرف کوئی دیکھے، یعنی کوئی انسان دیکھ لینا غیرت مند ہو تو اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کی آپ کو میں مثال دوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ سید سجاد کس پر کون سی مشکل اور مصیبت آئی۔ پیغام دین بھی پہنچانا ہے، صبر بھی کرنا ہے، اور صبر بھی اس بات پر جسے غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بدن ٹکڑے کر دیا جائے گوارا ہے، اتنی تکلیف نہیں ہوگی سجاد کو، لیکن بی بی زینب بے مکنا و چادر ہو یہ برداشت کرنا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں مثال دوں اور آپ صبر سجاد اور عظمت سجاد دیکھیے، اور کتنا بڑا امتحان دیا ہے امام حسین کے اس مظلوم بیٹے نے۔ اور یہی وجہ تھی کہ کربلا کے بعد اکثر آنکھیں تر ہی رہتی تھی، اکثر آنکھوں میں آنسو ہی رہتے تھے۔ جو سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، اور یہی میرا آج کا مصائب ہے، وہ یہ آپ سب سنتے رہتے ہیں جب اسی مولا سجاد کے جد کو یعنی مولا علی کو ضربت لگی تھی، زخم بڑا شدید آیا تھا، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی، خون اچانک اتنا بہہ گیا کہ اللہ کا شیر اپنے قدموں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں پا رہا تھا۔ تو دونوں بیٹوں نے، ایک طرف سے امام حسن ایک طرف سے امام حسین نے، اپنے بابا کو سہارا دیا اور لے کر گھر کی طرف چلے۔ جب گھر کے قریب پہنچے نا تو ایک دفعہ مولا نے پیچھے سے آوازیں سن، پشت سے کچھ لوگوں کی آوازیں سن۔ مولا نے سوال کیا، بیٹا حسن بیٹا حسین یہ ہمارے پیچھے کون لوگ آ رہے ہیں؟ دونوں بیٹوں نے جواب دیا، بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ کوفہ کے یتیم ہیں، کوفہ کے مسکین ہیں، اندھیری راتوں میں جن کے شکم آپ کی وجہ سے بھر جاتے تھے، اپنی پشت پر بوریاں اٹھا کر غذا کی جن کو آپ روٹیاں پہنچایا کرتے تھے، آپ کی ضربت کی ان کو اطلاع ملی ہے، آپ کی احوال پرسی کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو جب یہ جواب سنا اپنے بچوں کا، ایک دفعہ میرے غیور مولا نے اپنے بچوں سے کہا، ان سے کہو یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرا گھر قریب ہے، اور گھر میں میری زینب ہے، گھر میں میری ام کلثوم ہے، اور میری بچیوں نے آج تک اپنے بابا علی کو اس حال میں نہیں دیکھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بابا کو خون میں لت پت دیکھیں تو گریے میں میری بچیوں کی آوازیں بلند ہو جائیں اور ان کی آوازیں کسی نامحرم کے کانوں پر پڑے۔ علی سے یہ گوارا نہیں ہوتا، علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، بس عرض کریں گے آپ پر سلام ہے مولا، ذرا آ کر دیکھیے تو صحیح
کربلا میں جب اہل بیت کا گھرانہ اجڑا ہے تو یہی زینب و ام کلثوم ہے، مکنا و چادر جن سے چھین لیے گئے، ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں اور سجاد کو اس طرح باندھ دیا گیا ہے کہ وہ ان بیویوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ کے حسین کا پیغام سنانے کبھی کوفہ کے دربار میں جائے گی، کبھی شام میں یزید کے سامنے پیش کی جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔